بتاؤ سارے جنوبی ایشیا کے اندر یہ وہ مشن ہے. اور آج میرا یقین ہے کہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کی روح، آج عظیم جنرل حمید گل صاحب کی روح، آج عظیم شہید اسلام جنرل ضیاء الحق شہید کی روح، آج شہدائے کشمیر کی ارواح، آج قائد اعظم کی ساتھیوں کی روح ہے، آج رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس اور ان کے ساتھیوں کی روح ہے، آج شہدائے دوتھان کی روح ہے، آج منگ میں کھالے کھچوانے والوں کی روح ہے، آج اس خطے کو آزاد کروانے والی کی روح ہے، آج 6 لاکھ شہدائے کشمیر کی ارواح اس بات پر اطمینان کا اظہار کر رہی ہوں گی کہ یہ قوم ابھی بانی تحریک آزادی کشمیر سردار عبدالقیوم خان کے راستے پر چل رہی ہے. آج حالات اچھے نہیں ہیں. میں مقامی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ حکومت کی پالیسی کے باوجود بھی ان نے اپنی ذاتی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. دیر کوٹ کی انتظامیہ نے، ضلع باغ کی انتظامیہ نے، میں ایس پی اور ڈی سی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کے سارے محکمہ جات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ان کے بعض لوگوں نے ذاتی طور پر دلچسپی لی ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سرکاری طور پر جو دلچسپی نہیں لی، میں میں کوئی گلہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے راجہ نیاز خان صاحب کو روکا کہ مت اس بات کا گلہ کریں. گلہ کوئی ایسا شخص ہو جس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہو اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جن کے دل جاتی امرہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر شخصیت کی بات ہوتی فاروق حیدر خان صاحب تو عبداللہ گل صاحب نے تو بڑی مثال دی ہے. میں کائنات کی افضل ترین شخصیت پر نہیں جاتا، میں کل کی بات آپ کو بتاتا ہوں. اگر شخصیت کے ساتھ وابستہ کرنا ہوتا اپنے آپ کو تو قائد اعظم علیہ رحمت سے بڑی کوئی شخصیت پچھلی صدی میں سیاست میں موجود نہیں تھی. وہ ہمارے پہ رہے. ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، ان کے پاکستان کا ذکر کیا، ان کے 2 قومی نظریے کا ذکر کیا. نواز شریف صاحب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 لاکھ گنا زیادہ حافظ سعید صاحب کی شخصیت بڑی ہے. ان سے زیادہ تو بہت بڑی شخصیت ہے جنرل پرویز مشرف کی شخصیت بہت بڑی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جنرل راحیل شریف ایک بڑی شخصیت کا مالک ہے. ہندوستان نے کہا کہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، اگر کریں گے تو ہندوستان میں نیا نصاب تعلیم پڑھایا جائے گا. کسی نے پوچھا جس کا کیا مطلب ہے کہ کہنے لگے کہ پھر اس ہندوستان کو میں مٹا دوں گا تو بچوں کو کتابوں میں پڑھایا کریں گے کہ اس طرح ہندوستان ہوا کرتا تھا. لیکن کہا اسے ایک ہی جملہ، اس نے کہا کہ نیا نصاب تعلیم ہوگا ہندوستان میں. بچوں جی اس طرح نہیں چلے گا یہ ہندوستان. ہم ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. ہمیں کسی جعلی دھاندلی والی حکومت کی، کسی غلط حد بندی کی فکر نہیں ہے. وہ ٹھیک کر لیں گے ہم اللہ کے فضل سے. اگر مسلم گارنرز فیلڈ مارشل ایوب خان کا مقابلہ کر سکتی ہے، پہاڑ جتنا جرنیل تھا، ذوالفقار علی بھٹو ہمالیہ جتنا سیاستدان تھا، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی لڑے. میں نے خود عید اور شبراد مظفر آباد اور پلندی جیل میں کی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، جنرل یاد خان کے زمانے میں. اس سے نہیں گھبراتے ہم. گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ پریشانی اس بات کی ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی نہ ہونے کے نتیجے میں آج ٹرمپ کو وہ کچھ کہنا پڑا جو کسی امریکی صدر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی. انہیں معلوم ہے کہ ایک ایسا شخص پاکستان میں وزیر خارجہ ہے جس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر افواج پاکستان کو ننگی گالیاں دی ہیں، جس کا نام خواجہ محمد آصف ہے. آج انہوں نے اپنی مرضی سے وزیر خارجہ بنوایا ہے. 4 سال تک وزیر خارجہ نہیں رہا. حکومت پاکستان کی ناکام خارجہ پالیسی نے آج یہ دن دیکھنے کو ملا. امریکہ بڑی حکومت ہے، سپر پاور ہے، بہت طاقتور ہیں. ان کے پاس اس بات کی گنجائش ہے کہ 30 منٹ کے نوٹس پر دنیا کے کسی ملک کے سر کے اوپر ایٹم بم گرا سکتے ہیں. چلیں جی مان لیا. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ فیڈرل کاسترو آپ سے 40 منٹ کی فلائٹ پر بیٹھا ہوا تھا. 6-7 امریکی صدر گزر گئے اور وہ کمیونسٹ رجیم کو لے کے بیٹھا رہا اور بلاخر امریکہ کو اسے ساتھ صلح کرنی پڑی. آپ نے کیا بگاڑ لیا جی؟ آپ کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے. اس سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. عراق کے اندر آپ نے حملہ کر دیا. آپ نے کہا کہ لیبیا دہشت گردی میں ملوث ہے. آپ نے حملہ کر دیا. آپ نے کہا کہ سیریا انتہا پسندی میں ملوث ہے.
آپ نے حملہ کر دیا، یمن خرابی میں ملوث ہے، آپ نے حملہ کر دیا، سعودی عرب کو آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں، ایران پر آپ نے پابندیاں لگا کے دیکھ لی ہیں، کیا نتیجہ نکلا جی؟ افغانستان میں آپ آگے بیٹھے تھے، کیا نتیجہ نکلا؟ میں کسی دھمکی غیر دھمکی کی بات نہیں کرتا، میں تو افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ماتم کرنا چاہتا ہوں ان امریکن پالیسی میکرز کا جو نریندر مودی جیسے دہشت گرد اور انتہا پسند کے کہنے پر امریکن فورن پالیسی ترتیب دے رہے ہیں۔ پاکستان ایک حقیقت ہے، آپ اس کو کمزور کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ میثاق جمہوریت کے تحت کوئی چند سیاستدانوں کو خرید سکتے ہیں، آپ کوئی پاکستان کے ایک دو میڈیا ہاؤس خرید سکتے ہیں جہاں پاکستانی فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جائے، لیکن امریکن سے کیوں نہیں یہ بات سمجھتے کہ کیا امریکہ پاکستان کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا جا سکتا ہے؟ اس سے تو ہر حالت میں ادھر رہنا ہے، اور اگر ادھر رہنا ہے تو مضبوط پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں، ہم بھی گھاس نہیں کھاتے، ہم بھی جنوبی ایشیا کی اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چینی قیادت کو، عوامی جمہوریہ چین کو۔ 3-4 موقع انہوں نے پیش کیے، ایک موقع کے اوپر بھی پاکستان کی حکومت اور قیادت نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک موقع آیا کہ ہندوستان نے ہمارا پانی بند کیا تو چین نے جواب میں دریا برہم پترا کا پانی بند کیا جو بنگلہ دیش اور ہندوستان کی طرف مین ٹرائبیوٹری جاتی تھی، اس کو بلاک کیا۔ پھر موقع آیا لداخ کے اندر، کارگل کے اندر، چین کی حکومت فوج 6 کلومیٹر اندر گئی، ہندوستان نے احتجاج کیا اور چین نے 6 کلومیٹر پر احتجاج قبول کرنے کے بجائے مزید 20 میل اندر گئے، 20 کلومیٹر پر جا کے چین کا جھنڈا لگایا اور اعلان کیا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے دوستی کے تعلقات ہیں، چھوٹی بڑی بات ہے۔ 26 میل ہندوستانی علاقے میں جا کے انہوں نے جھنڈا لگایا۔ پھر ایک اور موقع آیا، سکم کے اوپر تنازع ہوا، بھوٹان کے معاملے میں چائنیز فورن آفس نے کیا کہا سنیے، اسے کہا کہ 3 آپشن دیتے ہیں ہم ہندوستانی فوج کو۔ نمبر 1 پیچھے ہٹ جائیں، 1 یہ آفیشل سٹیٹمنٹ دی۔ نمبر 2 کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمبر 3 سارے کے سارے ہم زندہ اٹھا کے لے آنے کی پوزیشن میں اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ 3 آپشن ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کوئی خیر خواہی کی بات حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں کہی گئی۔ پھر اس سے بات آگے بڑھی، لوگوں غور سے سنو، کوئی انتخابی جلسہ نہیں ہے، کوئی ووٹوں کا جلسہ نہیں ہے، یہ عقیدے اور ایمان کی بات ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا تقاضا ہے، یہ افواج پاکستان کی ہاتھ مضبوط کرنے کی بات ہے، یہ دشمن کو آنکھیں دکھانے کا مرحلہ ہے، یہ مجاہد اول کے سرزمین کو نظریاتی طور پہ مستحکم رکھنے کی بات ہے۔ چین نے پھر تیسرا مرحلہ آیا، اسے کہا کہ یہ ہمارا اور بھوٹان کا معاملہ ہے، ہندوستان بیچ میں مت آئے۔ ہندوستان نے کہا کہ ہم بھوٹان کی دعوت پر سکم میں آئے، تو چین نے جواب میں کیا کہا کہ اگر ہمارے اور بھوٹان کے تنازع میں ہندوستان بیچ میں آ سکتا ہے تو پاکستان ہندوستان کے کشمیر پر تنازع میں اگر پاکستان چاہے تو ہم بھی آ سکتے ہیں اور اپنی فوجیں بھی اتار سکتے ہیں۔ چینی لیڈروں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ابھی امریکن صدر نے کہا کہ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ انف، چینی صدر نے کہا کہ پاکستان از ڈوئنگ مور دین انف، اس نے کہا کافی نہیں کر رہے، اس نے کہا پاکستان کافی سے زیادہ کر رہا۔ ٹرمپ صاحب آپ نے نارتھ کوریا کو آنکھیں دکھائیں، اس نے 2 میزائل اور داغ دیے، آپ نے دوسری بار دھمکی دی تو اس نے کہا کہ میں اب امریکیوں کو ہٹ نہیں کروں گا لیکن میرے میزائل جاپان کے اوپر سے گزریں گے اور امریکی بحری بیڑے کے آس پاس جا کے لینڈ کریں گے، میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نارتھ کوریا کا کیا بگاڑ لیا؟ آپ نے افغانستان میں کون سی دہشت گردی ختم کر دی؟ آپ پاکستان کوئی لڈو نہیں ہے، ریوڑی نہیں ہے راستے میں پڑی ہوئی، بیت المال کی جاگیر نہیں ہے، 20 کروڑ باغیرت لوگوں کا ملک ہے، کوئی بےغیرت سیاستدان خریدا جا سکتا ہے، کوئی بےغیرت میڈیا ہاؤس پاکستان کے خلاف کام کر سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مشکل پڑی تو پاکستان کا بچہ جس کی 7 پشتوں میں سے کسی کا دل ایک بار بھی اسلام اور پاکستان کے ساتھ دھڑکا ہے،
مشکل پڑی تو پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگی اور ساری قوم اللہ کے فضل سے. مسلح فوج پاکستان کشمیر بنے گا، اس پار رہے گا، اس پار بنے گا. پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایک آدمی چور ثابت ہو گیا، نائل ثابت ہو گیا، ڈاکو ثابت ہو گیا. نائل تو وہ تھا ہی تھا. نائل تو ہم نے 500 مرتبہ دیکھا. جس آدمی کو امریکی صدر کے ساتھ ملتے ہوئے پاکستان کے 5-7 مسائل یاد نہیں رہتے، چٹ لے کے پڑتا ہے، وہ آدمی اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ نائل پکا. فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت سرٹیفکیٹ کوئی نہیں تھا. اب حکومت اب ساری عدلیہ نے کہہ دیا کہ یہ نائل ہے. نائل شخص سنو، آپ کہتے ہو مجھے نکالا کیوں گیا؟ میں پوچھتا ہوں تمہیں رکھا کس کام کے لیے تھا؟ کس نے رکھا؟ نکالا جانا تو باقی بات ہے. میرا سوال تو یہ ہے پاکستانی قوم سے، کہتے ہیں کہ میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب احتجاج کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اکانومی خراب ہو رہی ہے. جب ڈاکٹر علامہ طاہر القادری احتجاج کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اکانومی خراب ہو رہی ہے. جب آپ نے معراج القرآن میں 14 لاشیں گرائی، 92 زخمی گرائے، 400 قیدی کیے، اور جسٹس باکر کی نجفی کی GIT کی رپورٹ آئی تو آپ نے دبا دی. آپ نے کہا کہ یہ بات قانون یہ کہتا ہے. یوسف رضا گیلانی کے وقت آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، ماننا پڑتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب گھر چلے جائیں، وہ شریف آدمی سے گھر چلے گئے. آپ کہتے ہیں کہ 5 ججوں نے مجھے کیسے نکالا، 20 کروڑ آدمیوں نے مجھے بھیجا ہے. میں کہتا ہوں کہ کلبھوشن یادیو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کا ایک جج مجھے کیسے نکال رہا ہے، مجھے تو ہندوستان کے 1 ارب آدمی نے بھیجا ہے. جس وقت ممتاز قادری عاشق رسول کو پھانسی دی جا رہی تھی تو آپ نے کہا کہ جناب قانون کی بالادستی چاہیے، سڑکوں پر فیصلے نہیں ہوتے، عدالتوں میں ہوتے ہیں. میں پوچھتے ہیں کہ اگر ممتاز قادری کا فیصلہ آپ نے عدالت سے کروایا تھا تو اس عدالت سے فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور قرآن کہتا ہے کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ وہ دن ہے جو پروردگار عالم. ابھی وہاں پر سایہ تھا، یہاں دھوپ تھی، یہاں پر سایہ، وہاں پر دھوپ ہو گئی. یہ اس طرح پہیہ تاریخ کا گھومتا ہے. میاں صاحب آپ پوچھتے ہیں تو دیوان علی خان صاحب نے یہاں نعرہ لگوایا تھا، یا ملک نواز صاحب نے کسی نے ذکر کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نکالا کیوں ہے. فکر نہیں کریں، آپ کو ایک گھر سے نکالا گیا، آپ کو لانڈی میں، کوٹ لکھپت میں اور پنڈی اڈیالہ جیل میں 3 جگہوں پر جانے کے لیے آپ کی تیاری موجود ہے انشاءاللہ. مصور پاکستان نے مسلم کانفرنس کو روح آزادی کشمیر کہا. انہوں نے کہا کہ اس کو چھیڑو گے تو خدا کی تعزیر کے مستحق ٹھہرو گے. فاروق حیدر صاحب نے کیا بات کیا، آپ نے غور کیا؟ اگر غلط بات منہ سے نکلی تھی وہ کہتے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں وہاں معافی مانگتا ہوں. کئی لوگ کر چکے اس طرح. اگر دانستہ کہا تھا تب بھی معافی مانگ لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور انہوں نے اپنے لیڈر کی سنت پوری کی. میاں محمد نواز شریف صاحب، سلالہ کا واقعہ ہوا آپ خاموش رہے، گیاری کا واقعہ ہوا آپ خاموش رہے، اور جب آپ گیاری گئے تو آپ نے جو بات کہی میں ایک جملے میں دہراتا ہوں، آپ نے خطرناک بات کی. آپ نے کہا کہ پاکستان سیاچن سے اپنی فوجیں واپس کرے. آپ تاریخ نہیں پڑھتے، جغرافیہ نہیں پڑھتے، آپ ایسے کوئی فارغ ذہن آدمی ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہو تو K2 کا ویزا ٹورسٹ جو ہیں، ہائیکرز جو ہیں، وہ K2 کا ویزا، K2 پہاڑ کا ویزا پاکستان سے لے کے جاتے تھے mid 80s تک، لیٹ 80s تک. وہاں ہندوستان قابض ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان پیچھے ہٹ جائے. اسی بات کو راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے دہرایا. راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے کہا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا. کیا سوچنا پڑے گا؟ آپ کی عمر آزاد کشمیر کی سیاست میں 7 سال ہے. آپ قائد اختلاف بننے سے روک سکتے ہیں، آپ ترقیاتی فنڈ روک سکتے ہیں، آپ نظریاتی کارکنوں کو کمزور کرنے کے لیے انتخابی ترقیاں اور تبادلے کر سکتے ہیں، آپ حد بندیاں کرتے وقت یونین کاؤنسلوں کو تاش کے پتوں کی طرح پھینک سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں سے مسلم کانفرنس کی محبت نکال سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو نیوز الرٹ وتھ سپر وومن.
आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमन। वेलकम टू द शो व्यूअर्स। आज के शो में मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन और मेरे साथ मौजूद हैं नादिया फारूक, असरा आमिर और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जनाब शौकत बसरा साहब, जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले बात करेंगे आज हम ख़वातीन के हवाले से। ये हमारा सेगमेंट है विमेन अलर्ट, जिसमें हम बात करेंगे सियासत के मैदान में कुछ ख़वातीन के रिलेटेड। कौमी असम्बली के हल्का 120 में नून लीग की जानिब से धांधली का खदशा, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। अवामी तहरीक ने हल्के में नून लीग की जानिब से सरकारी वसाइल के गैर कानूनी इस्तेमाल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अवामी तहरीक के उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि PHA और दीगर सरकारी इदारों के मुलाजमीन साबिक़ खातून अव्वल बेगम कुलसूम की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि पुलिस समेत दीगर सरकारी महकमे शहबाज शरीफ के मातहत होने से धांधली के संगीन खदशात मौजूद हैं। दरखास्त में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को रोकने की इस्तदा की गई है। 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुलसूम नवाज की इंतखाबी मुहिम के लिए वज़ीर आला हाउस और सूबे के तरक्याती फंड के इस्तेमाल के इल्जाम का नोटिस भी लिया था। बात करेंगे हल्का NA 120 के, जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम जारी है और जो दंगल इस वक्त तैयार है, और हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है वो दोनों तरफ जो है, बल्कि तीनों पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है और जो यास्मीन राशिद हैं PTI की, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से अपनी जो इंतखाबी कैंपेन है उसमें हिस्सा ले रही हैं। और एक तरफ जो इस वक्त हमारी हुक्मरान जमात है, उनकी तरफ से जो बेगम कुलसूम नवाज हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मुल्क से बाहर हैं। कुछ उनके अपने मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन जो चीज़ देखने में सामने आ रही है और जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है वो है धांधली का, कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको किस तरह से जो है वो रिश्वत दी जा रही है या उनको मुख्तलिफ ऑफर्स की जा रही है कि उनको जॉब दी जाएगी या उनके किस तरह के हल्के में उनके काम करवाए जाएंगे। ये टोटली जो है धांधली का इम्पैक्ट जा रहा है और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों में परेशानी पाई जा रही है, ख़ासतौर पे वो लोग जो दूसरी तरफ से उनके मुकाबले में खड़े हैं। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है इस तमाम तर सिलसिले को। इस हवाले से हम अपने गेस्ट से भी बात करेंगे। सर, आपकी जानिब आऊँगी, कैसे देख रहे हैं ये जो सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं? धांधली है, हुक्मरान जमात है, डेफिनेटली उन्होंने अपने बंदे को उन्होंने सपोर्ट करना है, अपनी बंदी को ख़ास तौर पे। ख़वातीन हैं आमने सामने, किस तरह देख रहे हैं ये तमाम सिलसिला चल रहा है? इसके खिलाफ अब हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, क्या देख रहे हैं, क्या होगा? कुरतुलैन, मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोल TV पे दावत दी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप किया है और मैं समझता हूँ कि करप्शन, धांधली और शरीफ बरादरान, नाम 3 है, तीनों का काम एक ही है। क्योंकि शरीफ बरादरान लूट मार करने में, करप्शन करने में इनका कोई सानी नहीं है, और धांधली भी अगर पाकिस्तान में इसके तरह तरह के तरीके ईजाद किए हैं तो उसके भी बेताज बादशाह ही शरीफ बरादरान है। आप इस वक्त देखिए ना, ये तो कोई जो ग्राउंड होता है वो इवन होना चाहिए ना खेलने के लिए तमाम सियासतदानों को, तमाम खिलाड़ियों को। यहाँ पर हाथ पांव बांध दिए गए हैं बाकी कैंडिडेट्स के। वहाँ पर पूरी रियासती मशीनरी, जिस तरह आपने देखा कि GT रोड पर 10,000 पुलिस वाले उनके साथ लगे हुए थे। गिलगित की हुकूमत, कश्मीर की हुकूमत, पंजाब की, मरकज़ की, बलोचिस्तान की उस वक्त फैसिलिटेट कर रहे थे। इसी तरह अब पंजाब के जितने वसाइल है, आप यहाँ वहाँ जाकर धड़ाधड़ तरक्याती काम हो रहे हैं। आज उनको NA 120 याद आया है। फिर उसके बाद आपने वहाँ पर जो आपका अमला है, जो आपकी लिस्टें हैं, उसके ऊपर ना सिर्फ अवामी तहरीक गई है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट फैसल मीर है, वो जो कि हामिद मीर, जो कि जंग और जियो में उनके वो छोटे भाई हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं जी, उन्होंने भी, हम राशिदा यास्मीन साहबा ने भी, और बाकी जो कैंडिडेट अब ये बता रही थे अवामी तहरीक के कैंडिडेट नहीं दिया, वो सब लोग हाई कोर्ट में गए हैं। और जाहिर है कि हमें ये कंसर्न्स हैं। अगर इस तरह इलेक्शन हुआ तो मुझे बताइए, अब ये नौकरियां बांट रहे हैं। सर, 2013 में जो हमने देखा था, एक ओपन किया गया था कि जिस तरह इन्होंने धांधली की, सबको पता है, हर चीज़ जो है वो रोज़े रोशन की तरह आया है, सब लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से फिर इमरान खान का एक धरने का सिलसिला शुरू हुआ था। आपकी जमात ने भी काफ़ी मुखालफत की थी और एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया था। हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने इलेक्शन जीता। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये 2013 का इलेक्शन था, तमाम जमातों की राय थी सिवाय मुस्लिम लीग नून के कि वो आरोज़ का इलेक्शन था। वो आरोज़ के इलेक्शन को चुराया गया। बाकायदा उस वक्त के जज इफ्तिखार चौधरी, खलील उमर रमदे, उन्होंने इंतखाबी सेल बनाए। और इसमें आपने जो अभी कहा कि हमारी क्या राय है, हम ये समझते हैं कि मियाँ साहबान इसके अंदर भी बददियानती के साथ
ریاستی وسائل کے ساتھ، ریاستی طاقت کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں. اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو بی ٹیم ہے. آپ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، آپ نیب کو دیکھ لیں، آپ ایف آئی او کو دیکھ لیں، آپ الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں، وہ تو بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی با اختیار الیکشن کمیشن ہو، میں سمجھتا ہوں ابھی تک کلثوم نواز شریف صاحبہ نائل ہو چکی ہوتی ہیں. وہاں پہ تو جو وہاں پر ان کا چیئرمین ہے، جو لاہور کا الیکشن کمیشن ہے، وہ تو سوئے ہوئے ہیں. سر 10 قسم کے اعتراضات آئے تھے بیگم کلثوم نواز کے اوپر. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے. یہ بھی تو دیکھیں نا کتنی بڑی ایک واضح بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے. اس میں اتنے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیے گئے تھے. مثال کے طور پر پاناما کا جو ایشو تھا، ان میں جو فلیٹس کی اونر ہیں، اگر بینیفیشری آپ دیکھیں تو میاں اور خاوند اور بیوی کیا وہ الگ الگ ہوتے ہیں کیا؟ ان کے سارے کچھ ان کو لوگ شامل ہیں. تو اب جو الیکشن کمیشن ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اب سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. یہ بہت ایک امپورٹنٹ الیکشن ہے. خاص طور پہ جو گاڈ فادر اور سسرین مافیا، میں نے تو نہیں کہا، پاکستان کے اعلیٰ ترین عدلیہ نے کہا ہے، وہ ہر طرح کے حربے استعمال کریں گے اور یہ ثابت کریں گے. دیکھیں جی، آپ نے ہمیں ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، آپ نے ہمیں لوٹ مار پہ نکال بھی دیا، آپ نے ہمیں جھوٹا بھی کہہ دیا، آپ نے ہمیں گاڈ فادر. اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے ہمیں جتوا دیا، ہمیں ووٹ مل گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری طور پر سو موٹو لینا چاہیے سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ لاہور کو، اور اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ الیکشن صاف، ٹرانسپیرنٹ، اور خاص طور پہ یہ جو اس وقت وہاں پہ فوج ظفر موج، وزراء کی، ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی، ترقیاتی کام، نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں، یہ تو کوئی الیکشن نہیں ہے. یہ کوئی الیکشن نہیں ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے جو اس وقت سامنے چیزیں آ رہی ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتے صاف الیکشنز جو ہیں، پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتی. ابھی ہم ویورز بریک پر جائیں گے، لیکن بریک کے بعد ہم واپس آ کر ایک انتہائی اہم چیز پر بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اے پی سی میں بلانے کے باوجود تمام سیاسی جماعتوں کی عدم شرکت کے حوالے سے کیا وجہ ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو نیوز الرٹ وتھ سپر وومن. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو نیوز الرٹ وتھ سپر وومن. شو میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے گزشتہ روز جو ایک آل پارٹی کانفرنس منعقد کی گئی جو نہ ہو سکی، اس نہ ہونے والی کانفرنس سے متعلق، کیونکہ کافی عرصے بعد یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کراچی کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اور جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ بھی یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو مختلف سیاسی نظریے ہیں وہ کس طرح سے آ کے ایک پلیٹ فارم پر اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرتے ہیں. لیکن جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے انکار کر دیا گیا اس کانفرنس میں شرکت کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو متحدہ پاکستان ہے، ایک قیاس آرائی ہے یہ بھی کہ جو متحدہ پاکستان ہے وہ پہلے ہی لندن کی جو متحدہ ہے اس سے ملی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کی ایک اور جماعت ایس پی جسے پاک سرزمین پارٹی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی کی ایک شق ہے. لیکن ان تمام باتوں کے لیے ہم بات کریں گے. ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری متحدہ قومی موومنٹ کی کسی بات ہو جائے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شوکت بسرا صاحب. شوکت صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ موقف اختیار کیا گیا گزشتہ روز جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی اس کے لیے کہ آپ کو اس کے ایجنڈے سے نہیں آگاہ کیا گیا پہلے سے، جبکہ فاروق ستار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی لیڈرشپ نے ان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ضرور آئیں گے. نادیہ، پہلی بات میں سمجھتا ہوں کہ کراچی منی پاکستان نہیں بلکہ پاکستان ہے، پاکستان کی شہر ہے، اور کراچی میں اگر امن ہوگا تو پورے پاکستان میں امن ہوگا، اور اب بہت بہتر حالات ہیں. 90% میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز نے، سندھ گورنمنٹ نے، رینجرز نے، تمام لوگوں نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ امن حاصل کیا ہے. تو رینجر جو ایم کیو ایم ہے ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، ان کی اپنی ٹوٹ پھوٹ ہے، وہ اپنی گروپنگ کا شکار ہیں. پہلی بات تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اگر ان کو اب لے لیں لائن پہ، یا ان کو کوئی نمائندہ لے لیں، کسی طور پہ بھی ہم نے ان کو ہاں نہیں کی تھی کہ ہم اس میں آ رہے ہیں. ان کا وفد ہمارے پاس ضرور آیا تھا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے، چلے پیپلز پارٹی کی تو بات کرتے ہیں، اس میں تو میرا خیال ہے کہ سوائے ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے کوئی پارٹی بھی نہیں گئی ہے. بات یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا، چونکہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت جو ان کا ایشو ہے، ایک گروپ جو ہے
ان کے اندر سے بھی یہ خبریں ہیں، یہ انفارمیشن ہے کہ ان کے الطاف حسین سے تعلقات ہیں، اور ہم نے آج سے 4-5 دن پہلے سید مراد علی شاہ صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا ہے وفاق کو. فیصل صاحب زواری ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. شوکت صاحب، فیصل بھائی میرے بھائی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے ذرا ان کا موقف لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ سندھ اسمبلی میں بھی ایک دوسرے کے اتحادی ہیں اور آپ کو جانا چاہیے تھا اس آل پارٹی کانفرنس میں، اور وہاں جا کے اپنا جو بھی موقف تھا، آپ جس طرح سے فرما رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہیں پیچھے سے، تو یہ آپ کو اس پارٹی میں جانے کے بعد کہنا چاہیے تھا. فیصل صاحب زواری، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا، گزشتہ روز ایک پارٹی جو آپ لوگ انعقاد کرنا چاہ رہے تھے آل پارٹی کانفرنس کا، وہ نہ ہو سکی، اس کی وجوہات آپ نے جو بتائیں، جو فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس میں سامنے آئی، وہ یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں نے وعدہ کیا لیکن اس وعدے کے باوجود کوئی نہیں آیا. آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ نادیہ. پہلے تو دیکھیں، ہم نے کل جماعتی نہیں، کثیر الجماعتی کانفرنس کا ہی دعوت نامہ دیا تھا، اور جو ہم نے لوگوں کو... فیصل صاحب زواری صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، مجھے آواز آ رہی ہے. جی، آپ بات کیجئے. فیصل زواری صاحب، آپ بات کیجئے. جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو دیکھیے، کل جماعتی نہیں، ہم نے کثیر الجماعتی یعنی کہ ملٹی پارٹی کانفرنس کا ہم نے دعوت نامہ دیا تھا. پیپلز پارٹی سندھ کے جو صدر ہیں نثار کھوڑو صاحب، نہ صرف ان کے پاس چل کر گیا، بلکہ بعد ازاں ہمارے کچھ رہنماؤں کی آصف زرداری صاحب کے قریبی رفقا سے اور میرے خود سامنے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی گفتگو ہوئی، اور غالب امکان یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست تشریف لائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے پاس میں خود گیا، انہوں نے بالکل ہمیں یقین دہانی کرائی. نام تھے ہمارے پاس کہ کون لوگ آئیں گے. عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر ہم خود گئے، میں تھا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے. اچانک جب صبح یہ ٹیلی ویژن کے توسط سے ہمیں یہ علم ہونا شروع ہوا کہ جن دوستوں نے کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں وہ نہیں آ رہے، تو ہمیں کچھ دال میں کالا وہاں پر نظر آیا. یقیناً وہاں پر پرویز علی شاہ صاحب جو مسلم لیگ قاف کے ہیں وہ آ چکے تھے، پاکستان عوامی تحریک کے کچھ دوست آ رہے تھے، پی ایف پی کا وہ آ رہا تھا، مہاجر قومی موومنٹ کے ذمہ داران جو ہیں وہ وہاں موجود تھے، جمعیت علماء اسلام کے بھی. لیکن 4 میجر پولیٹیکل پارٹیز کے دوستوں نے کہہ کر ان ون وے اور ادر یہ جب انکار کیا تو ہمیں یہ لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری اس کثیر الجماعتی کانفرنس کو ہمارے کراچی شہر میں سیاسی حریف اسے ایک مخصوص رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے اجتناب کرنے کے لیے ہم نے اس کو وقتی طور پر ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے. اور سوال میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ کہا کہ آپ ہر جماعت سے پوچھیے گا ضرور کہ آپ نے اقرار کرنے کے بعد یکسر جو انکار کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے. اچھا فیصل صاحب، اس وقت آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس کثیر الجماعتی کانفرنس کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کرنا چاہ رہے تھے؟ کافی عرصے سے اس کی ضرورت آپ کے خود کہنا آپ نے کہا کہ محسوس کی جا رہی تھی، تو یہ وقت ہی آپ نے کیوں چوز کیا؟ اس سے پہلے تو انکار ہوتا رہا ہے کافی مرتبہ پی ایس پی کی جانب سے آپ کی کانفرنس میں آنے کے لیے، آپ ادھر نہیں جاتے تھے، پھر اس وقت کیوں آپ لوگ اکٹھے بیٹھنا چاہ رہے تھے؟ نادیہ دیکھیں، آج تک ہم نے نہ پی ایس پی کو بلایا تھا نہ ہی انہوں نے ہمیں بلایا تھا. ایم کیو ایم پاکستان اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرتی ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم تشدد اور عدم تصادق کی سیاست یہاں پر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کی واضح مثال 1 برس میں ایم کیو ایم پاکستان کا قول اور فعل دونوں کے دونوں ہیں، تو پھر ہم اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں اس اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہ کرنے کا، اور اس لیے ہم نے 1-2 ایسے قدم جو ان پریسیڈنٹڈ تھے، کراچی شہر کی سیاست میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی. نہ صرف ہم یہ کہ پاک سرزمین پارٹی کے دفتر چل کر گئے، بلکہ ہم مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب کے گھر گئے. 25 برس میں جتنا کشت و خون یہاں ہوا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کا اپنے کارکنان شہر کے عوام سے وعدہ ہے کہ ہم یہاں نہ تصادم اور تشدد کی سیاست کو فروغ دیں گے، اس کا حصہ بنیں گے، بلکہ مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی سیاست بھی نہیں ہونے دیں گے. یہی سنجیدگی اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں
तवक्को यही है कि चलिए इस कसीरुल बहुत जमाती शुक्रिया कॉन्फ्रेंस आपका में कई फैसल जमातें सब्जवारी नहीं साहब, आई। आपने अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। नादिया मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए फैसल सब्जवारी साहब मेरे भाई हैं, चूँकि वो लाइन पे नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये दोनों ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं, और अल्लाह करे हो जाए, हमें तो खुशी है इस बात की कि कराची के लिए बहुत अहम है, सिंध के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। मैं फिर कहूँ, इनका एजेंडा अपनी पार्टी का एजेंडा था। इन्होंने अगर कराची के इश्यूज़ पे, सिंध के इश्यूज़ पे ये इकट्ठा होना चाहते हैं तो हमें एक कॉल पे बुलाएंगे, हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जब हमें ये पता चला कि ये अपने मकासद के लिए, अपने मोटिव्स के लिए ये एपीसी बुलाई गई है, तो उसमें हमने बजाय इसके कि हम इनकी ग्रुपिंग में जाके हिस्सा बनते, वहाँ पे जाके इनको इंडोर्स करते, हम तो ये आज भी कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ने जिस तरह हाईजैक किया हुआ था इस शहर को, अल्ताफ़ हुसैन ने जिस तरह सिंध को यरगमाल किया हुआ था, लोगों को करके यहाँ पे टारगेट किलिंग थी, बोरी बंद लाशें थी, कराची का अमन तबाह हुआ था। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा स्टेप या कोई ऐसा एक्शन जो जहाँ से आपने दुरुस्त फरमाया। और इससे पहले कई मरतबा मुस्तफ़ा कमाल साहब ये ऑफर कर चुके हैं, खुली ऑफर। वैसे मैं वो खबर दे दूँ, ये आपस में मिल गए हैं। मेरे अंदर की खबर ये है, वो चिड़िया तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अंदर की खबर, और अच्छी बात है कि पीएसपी और एमक्यू पाकिस्तान का इत्तेहाद हो चुका है। इसका ऐलान आप सुन लेंगे अनकरीब, ये बहुत जल्द सामने आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आपने हमें खबर है कि आपकी खबर जो है ये आगे जाके कितनी ज़्यादा साबित होती है। व्यूअर्स, हम अभी इस वक्त ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर आने से वापस आने के बाद हम लोग कुछ बात करेंगे नैब रेफरेंसेस और नैब की कार्रवाई के हवाले से, जिसमें मुकम्मल होने में सिर्फ अब 17 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक अजीब सा नॉन सीरियस एटीट्यूड इख्तियार किया जा रहा है। क्या वजह है, क्या हम लोग देखेंगे, इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो न्यूज अलर्ट विद सुपर वुमन। वेलकम बैक टू न्यूज़ अलर्ट विद सुपर वुमन व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कुछ नैब रेफरेंसेस के हवाले से। 16 दिन बकाया बचे हैं कार्रवाई में, और हम देख रहे हैं कि तलबी का सिलसिला भी अब बंद हो चुका है। शरीफ खानदान की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ और इसहाक डार भी पेश नहीं हुए। इस हवाले से हम अपने स्पेशल गेस्ट से आज बात करेंगे, जानेंगे सर क्या देख रहे हैं, पेश नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं ली, किसी तरह की कोई फिक्र नहीं की। शरीफ खानदान ने इतना बड़ी कार्रवाई थी, बारहा बुलाने पर भी नैब के शरीफ खानदान से कोई पेश नहीं हुआ। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये बहुत बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ये जो ताकतवर जो है इदारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़ानदान जिसकी आज हुकूमत है, वो पार्टी जिसकी मरकज़ में भी हुकूमत है, सूबे में हुकूमत है, 3 सूबों में और हुकूमत है, उन्होंने बाकायदा मैं समझता हूँ ऐलान जंग कर दिया है आपके इदारों के ख़िलाफ़, अपनी अदालतों के ख़िलाफ़, आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़। और ये तो खुलम खुला मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बगावत है, आइन से बगावत है, कानून से बगावत है। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो चेयरमैन नैब है ना, इसका ठिकाना भी जेल है। क्योंकि जिस तरह ज़फ़र हिजाज़ी ने अपने रायवेंड के आकाओं के लिए, अपने रायवेंड के बादशाहों के लिए, इन अमीरुल मोमिनीन और गॉड फादरों के लिए टेम्परिंग की थी, और ये काम भी वही कर रहा है। आप मुझे बताइए, मैं एक वकील भी हूँ, जब आपके नैब के रेफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, उसके लाजमी कंपोनेंट्स हैं, आपको मुल्ज़मान को ECL पे डालना होता है, आपको गिरफ्तार करना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच करनी होती हैं। यहाँ पे बताइए मुझे कौन सा उन्होंने कदम उठाया है? बल्कि वो तो यूँ लग रहा है, और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब तो फौत हो चुका, और अगर ये इदारे काम कर रहे होते नैब, FIA, तो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जानी ना पड़ती। अमली तौर पर इस वक्त मैं समझता हूँ नैब का चेयरमैन और नैब का इदारा शाह से ज्यादा शाह का वफादार बना हुआ है। ये अंदर से मिल सर एक ओपन ऐलान था ना 24 अगस्त को जो है नवाज शरीफ साहब ने जो है वो चले जाना है पाकिस्तान से, फिर क्या करेंगे अगर वो चलेंगे? मैं अभी भी समझता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम बोल TV के जरिए मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि फिल फॉर हुक्म दिया जाए वजीर दाखिला को, सेक्रेटरी दाखिला को, कि इनका नाम ECL पे डाला जाए, क्योंकि इस वक्त वो मुल्ज़म नहीं बल्कि मुजरम बन चुके। उनके खिलाफ पनामा का केस है, उदयबिया पेपर का केस है, उनके खिलाफ बाकर नजफी वाला जो केस वो भी उनमें भी उनका नाम शामिल है। तो ये तो बड़ा जुल्म होगा कि अगर वो मुल्क से एक मुल्ज़म फरार हो जाता है। मुझे बताइए ना, आज बड़ी बातें होती हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कोई अभी तक किसी कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ नहीं आया। वो ECL पे भी हैं, उनका वो अबूरी जमानतों पे भी हैं। इस तरह राजा परवेज अशरफ साहब, फिर तो मैसेज ये दे रहे हैं ना आप कि आज भी रायवेंड के लिए और कवानीन है, शरीफों के लिए और कवानीन है। फोकस इस बात पर डाला हुआ है कि जी 62 और 63 के आइन में जो तरमीम करनी है ताकि अपनी जो खानदानी सियासत है उसको बचा सकें। आगे जो मरियम नवाज ने गवर्नमेंट संभालनी थी बहुत ज़्यादा, ये उसके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्टिव है। इनको इस चीज़ की परवाह नहीं, इनको सिर्फ इस चीज़ की परवाह है कि आगे मरियम नवाज ने या इनकी फैमिली को खानदानी और मौरूसी सियासत का एक सिलसिला है ना उसको कायम रखना चाहता है शरीफ।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि कोई आइनी तरमीम इस हवाले से 62-63 हवाले से नहीं की जाएगी, ना इन शरीफों को सपोर्ट किया जाएगा कि एक करप्ट शख्स को बचाने के लिए एक उस शख्स को जिसको अदालत ने, पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने करप्ट डिक्लेयर किया है, जिनको 62-63 याद आ गई है, और ये वही 62-63 है जो मियाँ साहब के जो रूहानी, उनको ये वैसे तो बाप कहते थे और इनको वो बेटा कहते मेरी उम्र भी इनको लग जाए, उन्होंने इसको शामिल किया था। आज ये जो टाइमिंग है इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा किसी तौर पे भी। आज सैयद खुर्शीद शाह साहब ने भी कह दिया है, आसिफ साहब ने भी, बिलावल साहब ने भी, और मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की तमाम पार्टियां जो हैं इस वक्त इन शरीफों को बचाने के लिए पार्लियामेंट नहीं है। क्या जमहूरियत, क्या पार्लियामेंट, क्या आइन सिर्फ शरीफों का नाम है, सिर्फ नवाज शरीफ का नाम है? इसलिए इस मौके पर कोई ऐसी तरमीम नहीं की जाएगी जिससे ये इंप्रेशन जाए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो उन लोगों को बचाना चाहती है जिनके खिलाफ फैसले हमारे आला अदालत ने फरमाया आपने। सर आपकी तशरीफ आवरी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, आपने टाइम दिया हमें हमारे शो में अपना। अभी हमारे शो का वक्त ख़त्म हो जाता है व्यूअर्स। कल हम आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे, नैब केस के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। 15 दिन बकाया रह जाएंगे, कल काउंटडाउन जारी है, क्या होने जा रहा है कल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के हवाले से भारत को थपकी और पाकिस्तान को धमकी, पाकिस्तान ने क्या किया धमाका खेज ऐलान, इस हवाले से जानिए अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।